السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ اکیسویں صدی کے کراچی کی پہچان غلاظت، گندگی، بدبو اور کچرے کے انبار، اربوں کھربوں مکھیوں مچھروں کی الغار، بیماریاں عام، پھل سبزیاں گوشت ہر چیز پر مکھیوں کا ہجوم۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی مکھیوں سے غیر محفوظ، پریس کانفرنس کے دوران مکھیاں بھگانے کے جتن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ، اوکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر اور قصور کا فضائی دورہ۔ ساہیوال ڈویژن کے لیے 80 کروڑ روپے کے 7 میگا پروجیکٹس کا افتتاح۔ کہا صحت انصاف کارڈ کا دائرہ تمام سرکاری ملازمین تک بڑھایا جا رہا ہے، صحت کی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ صوبائی کابینہ نے سندھ سیف سٹیز اتھارٹی بل کی منظوری دے دی۔ وفاق سے کراچی پیکج کے 162 ارب روپے دینے کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں وزیر اعظم کراچی آ کر وزیر اعلیٰ سے نہیں ملتے، جو غلط ہے۔ شیروانیاں سلوانے والوں کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ گوادر کے ماسٹر پلان میں ضرورت کے مطابق تبدیلی کر رہے ہیں۔ کراچی سے گوادر کا سفر محفوظ اور آسان بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی گفتگو۔ کہا گوادر میں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے بھی زمین کا حصول آسان بنانے کا وعدہ۔ پاک فوج مشرقی سرحد پر کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پوری طرح نظر ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 2 ٹوک پیغام۔ آرمی چیف کا فارمیشن ہیڈ کوارٹر گلگت کا دورہ۔ افسروں جوانوں کی تیاریوں اور عزم اور حوصلے کو سراہا۔ یادگار شہداء پر حاضری۔ مودی سرکار کا ایک اور پاگل پن، کشمیریوں کا قتل عام چھپانے کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کو مقبوضہ وادی میں جانے سے روک دیا گیا۔ راہل گاندھی اور غلام نبی آزاد سمیت 11 کانگریس رہنماؤں کو سری نگر ایئرپورٹ سے واپس دہلی بھجوا دیا۔ بھارتی اہلکاروں کا صحافیوں پر تشدد، خواتین ارکان کو بھی دھکے۔ راہل گاندھی کو مقبوضہ وادی میں داخلے کی اجازت نہ دے کر مودی سرکار بے نقاب ہو گئی۔ دنیا پر بھارت کی اصل حقیقت آشکار ہو رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی فون۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ۔ مودی کرفیو اٹھاؤ اور دیکھو کشمیری تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چیلنج۔ اسکردو میں جلسے سے خطاب میں کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی۔ لائن آف کنٹرول پر پاک فوج کے جوان اور معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی خارجہ پالیسی درست کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں 20 روز سے کرفیو برقرار۔ 1.5 کروڑ کشمیری مسلسل گھروں میں قید۔ ادویات اور کھانے پینے کی چیزوں کی شدید قلت۔ مساجد اور اسپتالوں پر بھی تالے۔ کشمیریوں کا کاروبار تباہ۔ تعلیمی اداروں کی مسلسل بندش سے طلبہ کا مستقبل سوالیہ نشان بن گیا۔ نیب کا اینکر مرید عباس کے قاتل عاطف زمان سے فراڈ کے ذریعے لوٹی گئی رقم کی انکوائری کا فیصلہ۔ چیئرمین نیب کا شکایات پر ایکشن۔ ٹائروں کے کاروبار کا جھانسا دینے والے عاطف زمان کے خلاف انکوائری کا حکم۔ عاطف زمان عوام کو منافع کا جھانسا دے کر فراڈ اور دھوکہ دینے والے گروہ کا سرغنہ قرار۔ وزیر اعظم نے بڑی یونیورسٹیز کو ایلیٹ سٹیٹس دینے کی تجویز منظور کر لی۔ زراعت کی ویلیو ایڈیشن سے متعلق مضامین کو ترجیح دینے کی ہدایت۔
قومی کرکٹر عماد وسیم بھی رشتہ ازدواج میں منسلک. ثانیہ اشفاق کے ساتھ نکاح کی تقریب فیصل مسجد اسلام آباد میں ہوئی. عماد وسیم نے نکاح کی تقریب میں سفید کرتا اور کالی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی. عماد وسیم کا ولیمہ 26 اگست کو ہوگا.